अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। हम सारे आगे बढ़ना चाहते हैं, सारे तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। लोगों की अक्सरियत नहीं कर पाती और एक बड़ी हमारी जो तादाद है वो मीडियोक्रिटी तक जाती है। मिडल लेवल की जो कामयाबी है उस तक जाती है और उससे आगे नहीं बढ़ पाती। और देखिए दोस्तों, इसकी वजह क्या होती है? हमारी कुछ रुकावटें, हमारी कुछ अपने फ्लॉज होते हैं, हमारी कुछ अपनी खामियां होती हैं, हमारे अंदर कुछ अपने हमारे गलत रवैये होते हैं, कुछ अपनी हमारी सोच के अंदर कुछ लेक्यूनाज होते हैं। ये वो चीज़ें होती हैं कि जो ऑब्स्टिकल बन जाती हैं, जो रुकावट बन जाती हैं। एक बैरूनी रुकावटें हैं, एक अंदरूनी रुकावटें हैं। बैरूनी रुकावटें चलें ठीक है, हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, लेकिन अंदरूनी रुकावटें हमारे टोटल अपने कंट्रोल के अंदर है। हम इन अंदरूनी रुकावटों को क्यों बर्दाश्त करें? हम इनसे क्यों ना जान छुड़ाएं? जो चीज़ मेरे कंट्रोल के अंदर नहीं है, ओके, वहाँ पे अगर कमी बेशी होती है, वहाँ पे अगर मुझे नाकामी होती है, बात समझ में आने वाली है। लेकिन एक चीज़ के मेरे अपने अख्तियार के अंदर है, मैं फिर भी ना कर पाऊँ, तो मेरा मेरा कसूर है ना, किसी और का कसूर तो नहीं है। लिहाजा ये जो हमारे अपने कंट्रोल के अंदर चीज़ें हैं और लेकिन हम उनकी इस्लाह नहीं कर पाते, हम उनसे जान नहीं छुड़ा पाते, हम उनको बदल नहीं पाते, हम वहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाते, तो ये हमारी बदबख्ती है और ये हमारी नाकामी की बड़ी बड़ी वजह, सबसे बड़ी वजह है। आज हम इस बात पे फोकस करने जा रहे हैं कि एक इंसान के अपने अंदर ऐसी कौन से फ्लॉज होते हैं, कौन सी गलतियाँ होती हैं, कौन से ऐसे लेक्यूनाज होते हैं, कौन से ऐसे एक इंसान के डीमेरिट्स होते हैं, कौन सी ऐसी एक इंसान की बुराइयाँ होती हैं जो उसके रास्ते की रुकावट बन जाती हैं, जो उसके रास्ते की ऑब्स्टिकल और एक स्टम्बलिंग ब्लॉक बन जाता है और जो फिर हमें आगे नहीं बढ़ने देता। आइए उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी शिनाख्त करते हैं और उनसे जान छुड़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। ऐसी चीज़ें बहुत केयरफुल कंसिडरेशन के बाद, बहुत मोहतात कह लें कि तहकीक के बाद ऐसी 12 चीज़ें हम लोगों ने फाइंड आउट की हैं। वो 12 चीज़ें जो हैं उनसे जान छुड़ाना मेरे और आपके लिए बेपनाह अहमियत का हामिल है। और मैं ये समझता हूँ कि वो 12 जो एक इंसान की हमारी अंदरूनी खामियां हैं, हम उनसे जब तक जान नहीं छुड़ा पाएंगे, हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम आगे बढ़ सकें। आइए देखते हैं 12 चीज़ें कौन सी हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ कौन सी है? पहली एक चीज़ है उनमें, वो है प्रोक्रेस्टिनेटिंग थिंग। हम चीज़ों को मुअख्खर करते रहते हैं और कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, उस दिन कर लूँगा, फलां दिन कर लूँगा, फलां फलां हो जाए फिर कर लूँगा फलां। ठीक है, टाइमिंग की अहमियत है, लेकिन अननेसेसरीली एक इंसान गैर ज़रूरी तौर पे चीज़ों को मुअख्खर करता रहे और एक इंसान जो सुस्ती और काहली की वजह से एक इंसान अगर चीज़ों को मुअख्खर करते रहता है, तो मैं ये समझता हूँ वो कभी कामयाबी हासिल नहीं कर पाता, वो कभी भी अपनी जो बेहतर अच्छी लाइफ है कभी भी उस तक नहीं पहुँच पाता। और जो दूसरी बात है वो है फ़ियर ऑफ़ फेलियर। दूसरी कौन सी चीज़ है? वो है फ़ियर ऑफ़ फेलियर। ये है नाकामी का खौफ। ये क्या चीज़ है? ये है नाकामी का खौफ। नाकामी का खौफ भी हमें आगे नहीं बढ़ने देता और नाकामी का खौफ और पाँव पाँव की मोच हमें आगे नहीं बढ़ने देती। ये जो नाकामी का खौफ, उसका नुकसान क्या होता है? एक इंसान ट्राई ही नहीं करता। जिस इंसान को नाकामी का डर रहता है, वो ट्राई ही नहीं कर पाता और जो बंदा ट्राई ही नहीं करता वो कामयाब कैसे होगा? तो एक बंदा ट्राई करता है, उसकी ट्राई के अंदर, कोशिश के अंदर कुछ कमी रह जाती है और कामयाबी नहीं मिलती। अगली अटेम्प्ट कर ले, पहले से बेहतर, जो उन चीज़ों से सबक सीखे, आगे बढ़े और फिर दूसरी में भी कामयाबी नहीं हुई, लेकिन आपकी अटेम्प्ट तो पहले से बेहतर है ना, आपके नंबर्स तो पहले से बेहतर हैं। पहले आप फेल हुए थे 13 नंबर लेकर, अब आप फेल हो रहे हैं 35 नंबर, 40 नंबर लेकर, कोई बात नहीं। तो आगे बढ़ें और फिर तीसरी ट्राई करें। तीसरी ट्राई में आपके नंबर जो हैं वो 2/3 आ जाएँ, आपके जो है वो 65-70 नंबर नंबर आ जाएँ, तो एक इंसान कोशिश करता रहे। फ़ियर ऑफ़ फेलियर को लाज़मी काबू पाना है और नाकामी का खौफ जो है। तीसरी जो चीज़ है वो है नॉट एक्नॉलेजिंग योर फ्लॉज़। अपनी गलती को ना मानना। अपनी गलती को नहीं मानेंगे तो कैसे
کیسے ان کے اندر امپرومنٹ کیسے آئے گی، بہتری کیسے آئے گی، اور اگر بہتری نہیں آئے گی تو میری زندگی کے اندر بہتری کیسے کیسے آئے گی۔ اگر میں اپنی زندگی کے اندر جو میرے فلاز ہیں، اگر میں ان پہ قابو نہیں پاتا تو بھائی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اس وجہ سے اس بات کی بے پناہ اہمیت ہے کہ میں اپنے جو فلاز ہیں، اپنے جو میرے اندر لیکیونات ہیں، جو کمی کوتاہی ہے، جو خامی ہے، جو غلطی ہے، میں اس کی شناخت کروں، اس پہ قابو پاؤں۔ یہ بے پناہ اہمیت کا حامل ہے۔ چوتھی بات جو ہے بہت اہمیت کی حامل ہے، وہ ہے ویکنگ اپ لیٹ، دیر سے جاگنے کی عادت۔ دیر سے جاگنے کی عادت، ایک انسان جو اپنا پرائم ٹائم ہوتا ہے، جو بہترین دن کا بہترین حصہ ہوتا ہے، وہ انسان اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور آپ نے وہ محاورہ تو سنا ہوگا، ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس دا مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز۔ اگر ہم نے چاہتے ہیں ہم صحت مند رہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کہہ لیں کہ دولت مند ہو جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دانش مند ہو جائیں، یہ ساری چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اور کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ یہ حاصل ہو سکتی ہیں اگر ہم لوگ جلدی جاگنا ایک بہت بڑی خوبی ہے، اور دیر سے جاگنا بہت بڑی خامی ہے۔ اور لیکن اگر ہمیں جلدی جاگنا ہے، ہمیں جلدی سونا پڑے گا، تاکہ ہمیں پوری نیند جو ہے 7 سے 9 گھنٹوں کی جو نیند ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ اور ویکنگ اپ لیٹ، اور جو آگے پانچویں بات ہے ناٹ گیٹنگ آؤٹ آف یور کمفرٹ زون۔ آپ کا جو کمفرٹ زون ہے، وہ اس سے اگر انسان باہر نہیں نکلتا، اپنے کمفرٹ زون کے اندر رہتا ہے، گویا ہر وقت اپنے آپ کو آرام میں رکھنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ڈسکمفرٹ جو ہے اس کے اندر نہیں ڈالنا چاہتا، بے آرامی کے اندر نہیں ڈالنا چاہتا، تو بھائی وہ کیسے؟ جو چیزیں آپ کو پسند ہیں، جو چیزیں آپ کے لیے آسان ہیں، آپ انہی تک اپنے آپ کو مقید اور محدود رکھتے ہیں، تو بھائی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ کو وہ چیزیں کرنی پڑیں گی جو آپ کو ناپسند ہیں، آپ کو اپنے آرام سے باہر نکلنا پڑے گا۔ جو چیزیں آپ کو آسان لگتی ہیں ان کی بجائے وہ بھی کریں، جو چیزیں آپ کو قدرے مشکل لگتی ہیں وہ بھی کرنی پڑیں گی۔ اور اس طریقے سے اگر ہم اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر رکھیں گے تو ہی کامیابی ہمارے لیے ممکن ہے۔ اور آگے جو بات ہے، وہ اگلی جو بات ہے وہ ہے کون سی ہے جی؟ وہ ہے چھٹی بات ہے، چھٹی بات ہے ہیونگ نیگیٹو سیلف ٹاک۔ چھٹی بات ہے نیگیٹو سیلف ٹاک، اپنے آپ سے منفی باتیں کرنا۔ آپ لوگ کہیں گے یار اپنے آپ سے کون سی باتیں ہوتی ہیں، اور اپنے آپ سے بات کہنے میں کیا فرق ہے، کیا حرج ہے؟ بہت زیادہ حرج ہے، بہت زیادہ۔ ایک تو بات یہ ہے کہ ہم جتنی لوگوں سے، ہم ساروں کو ملا کے جتنی باتیں کرتے ہیں اتنی ہم اپنی ذات کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ اور یہ نیگیٹو اس وجہ، یہ ڈینجرس اس وجہ سے، نقصان دہ اس وجہ سے کہ یہ ہمارے دماغ کو پروگرام کرتی ہے۔ اور نیگیٹو سیلف ٹاک، اگر ہم اپنے آپ سے منفی باتیں کرتے رہیں گے، یہاں نیگیٹو پروگرامنگ ہو جائے گی، نیگیٹو پروگرامنگ ہو جائے گی، ہر چیز کا بھٹا گول ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب آگے کون سی بات ہے؟ وہ کون سی ہے وہ جی دیکھیے گا۔ آگے 7ویں بات ہے ناٹ ایکسرسائزنگ۔ ایک بندہ ایکسرسائز نہیں کرتا، کوئی ایکسرسائز نہیں کرتا، نہ واکنگ، نہ جاگنگ، نہ رننگ، نہ یوگا، نہ جم، نہ ایروبک، نہ ویٹ لفٹنگ، کوئی بھی نہیں کرتا، گڑبڑ ہے، کام خراب ہو جائے گا۔ پھر آپ جو ہے ریگولر ایکسرسائز کریں، ریگولر ایکسرسائز کریں۔ کوئی اور ایکسرسائز آپ نہیں کر سکتے، واک کریں 30-40 منٹ کی واک روزانہ کریں، ناٹ ایکسرسائزنگ۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آگے 8ویں بات ہے لیونگ ان این انہیلدی ریلیشن شپ۔ یہ لیونگ ان این انہیلدی ریلیشن شپ، ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے، اور ہم اس سے باہر کیسے نکل سکتے ہیں؟ اس کی ایک طریقہ ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیے اپنے آپ کو ایسے جتنے بھی ٹاکسک ریلیشن شپس ہیں، جو لوگ ٹاکسک ذہن رکھتا ہے، جو لوگ آپ کے ذہن کے اندر نگیٹیوٹی بھرتا ہے، خود نگیٹو ہے، آپ اس سے تھوڑا فاصلہ کریٹ کرتے رہیں، اس انسان سے تھوڑا فاصلہ کریٹ کرتے رہیں کہ جو انسان نگیٹو ہے، اور اس کے قریب نہ ہونے پائیں، اپنے جو نگیٹو انسان ہے اس کے قریب نہ ہونے پائیں، ٹھیک ہے جی، اور اس کے قریب نہ ہونے پائیں۔ اور یہ بات ہے دیکھیے کہ دیٹ از ایک انہیلدی ریلیشن شپ، ایک غیر صحت مندانہ جو آپ کے تعلقات ہیں، ان سے بہرحال آپ کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ آگے یہ 9 نمبر پہ جو بات ہے لوکنگ فار پرفیکشنزم ان ایوری تھنگ، یہ پرفیکشنزم کی جو تلاش ہے یہ قطعاً غلط ہے، اس سے جان چھڑا لیں۔ دیکھیے نو بڈی از پرفیکٹ ایٹ آل، کوئی کام پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، اور میں تو پرفیکشن سے دور رہیں،
میں کہتا ہوں کہ ایکسیلنس کے میں مخالف ہوں۔ میں کس چیز کا حق میں ہوں؟ میں کہتا ہوں امپرومنٹ۔ یہ بڑی پریکٹیکل بات ہے، بڑی اچیویبل بات ہے، بڑی اٹینیبل گول ہے۔ بھائی میں کوئی بات نہیں، میں نے پہلی بار ایک کام کیا، میرے نمبر آئے 3%، 100 میں سے 3، کوئی بات نہیں، میں اس کو امپروو کروں گا، میں 3 سے 7 لے کر آؤں گا، 7 سے 13 لے کر آؤں گا، 13 سے 21 لے کر آؤں گا، میں آگے بڑھتا رہوں گا۔ مجھے امپرومنٹ، ایک بات کو آپ یقینی بنائیں اور وہ ہے امپرومنٹ۔ بس امپرومنٹ آپ کرتے رہیں، ایکسیلنس خود بخود آ جائے گی۔ پرفیکشنزم تو کسی چیز کا نام ہے ہی نہیں نا، لیکن ایکسیلنس آ جائے گی، اور ایکسیلنس کمال کی چیز ہے، لیکن آئے گی، ملے گی صرف اس انسان کو کہ جو کچھوے کی دوڑ میں چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اور جو خرگوش کی دوڑ میں تھوڑا سا بھاگتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے، وہ اس کو نصیب قطعاً نہیں ہونے والی۔ ایکسیلنس اس انسان کو قطعاً نصیب نہیں ہونے والی۔ آگے جو بات ہے، آگے جو 10ویں بات ہے، 10ویں بات ہے ہولڈنگ آن ٹو ریگریٹس۔ پچھتاووں کے اندر نہ رہیں۔ پچھتا سبق ضرور سیکھنا ہے، سبق لازمی سیکھنا ہے، اور سبق سیکھ کے پلے باندھ لیں، دل و دماغ کے اندر راسخ کر لیں، ریگریٹس کو دریا برد کر دیں، پچھتاووں کو دریا برد کر دیں۔ میرا کام تھا سیکھنا، میں نے سیکھا، میں نے پلے باندھ لیا، میں اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا آئندہ کے لیے، لیکن میں نے پچھتاووں سے جان چھڑا لی۔ ٹھیک ہے جی، اور ہولڈنگ آن ٹو گرجز، ریگریٹس۔ اور دوسری 11ویں بات ہے being a bad listener. We don't have to become a bad listener at all. ہمیں اچھا لسنر بننا ہے۔ We have to ہم جب لسننگ کرتے ہیں تو ہم اس سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، ہم بہت کچھ گین کر سکتے ہیں، اور وہ سارا گین ہمارا ضائع ہو جاتا ہے اگر ہم بیڈ لسنر بن جاتے ہیں۔ ایک تو دوسرا بندہ، ہم اس کو، وہ ہماری کمپنی کو ہی پسند نہیں کرتا جہاں پہ ہم بیڈ لسنر ہیں، وہ بندہ ہماری کمپنی کو ہی پسند نہیں کرتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بہت کچھ حاصل نہیں کر پاتے، ہم اس سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں، ہمارا ایک نہیں 2 نقصان ہوتے ہیں۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ اور تیسرا نقصان بھی ہوتا ہے، جب ہم زیادہ بولتے ہیں، ہم ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کہنی ہوتی، ہمیں لیٹر آن پریشانی ہوتی ہے۔ 12ویں اور آخری بات ہے اسپینڈنگ لاٹ آف ٹائم آن سوشل میڈیا۔ یہ جو سوشل میڈیا کی جو آیا ہے نا، اس کی بہت ساری اچھائیاں اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے اندر بہت، اس کی جو ایکسیس ہے، اس کی جو زیادتی ہے، اس کی جو بے اعتدالی ہے، اور جو سکرین ٹائم کی بے اعتدالی ہے، وہ چاہے اسمارٹ فون ہو، چاہے کمپیوٹر ہو، چاہے ٹیلی ویژن ہو، تو وہ یہ جو سکرین ٹائم ہے، یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس کا یوز بہت محدود کر دیا جائے، ورنہ یہ بہت ہی کاؤنٹر پروڈکٹیو، نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔